سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعبدو، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر وہی حق توحید اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یہ میرا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی یہاں پر بھی جب آیت کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنا حق توحید بیان کیا، اور حق توحید بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا۔ یہ دوسرا بڑا حکم آ گیا، پہلے سورہ النساء کے اندر تھا، اب سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور اس سے آگے اب چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بڑی کھول کر بیان کی ہے کہ بندہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی خدمت کرنی ہے، یہ بھی والدین کا حق ہے، کس طرح پیش آنا ہے، کتنا ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا حسن سلوک کرو، کرنا کیسے ہے اللہ پاک نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ کس طرح کرنا ہے، اگر تمہارے سامنے دونوں یعنی ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ کیا کرنا ہے تم نے ان کے سامنے، وہ جب بڑھاپے کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات 2 3 5 بار آپ سے کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کو اونچا سنتا ہے، اور ہم دوسری اور تیسری بار جواب دینے کے بعد ان کو اکھڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیسے ان کا ادب کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اف کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی سی بھی نہیں کرنا، پنجابی کے اندر آ کے سمجھنا چاہیں تو تھوڑی سی سی بھی نہیں کرنا، متھے پہ تریلی بھی نہیں لے کے آنی کہ انہوں نے بات تیسری مرتبہ پوچھ لی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بات ضرور کرو، انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ کمرے کے اندر طلب کر لیا ہے، یا تیسری مرتبہ میں گھر سے باہر انہوں نے فون کروا دیا آیا کیوں نہیں۔ تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کرنا، متھے پہ تریلی بھی نہیں لے کے آنی، دل کے اندر برا بھی نہیں سمجھنا، اور فرمایا کہ فلا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصے کے اندر ان کو پے نہیں جانا، ان کے سامنے آپ جھڑک نہیں سکتے، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ یہ 2 حکم فرمائے، اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو مولا پھر کیسے بات کریں گے؟ فرمایا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر ان دونوں کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کیا کرو، اکھڑ کر نہیں پہنا، ایسے بات نہیں کرنی، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ اللہ پاک ایک ہی آیت کریمہ میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دونوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھنا، نرم دلی کے ساتھ، عاجز اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا ہے، جب بھی جانا ہے، جب بھی کوئی بات سننی ہے اور بتانی ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ماں پر بھی اور والدین پر بھی، ربی رحمہما، اے میرے رب دونوں پر رحم فرما، اور فرمایا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ، جب میں چھوٹا تھا، بچپن کے اندر تھا، بہت چھوٹا تھا، ان دونوں نے بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا۔
فرمایا کہ آج مولا ان دونوں پر رحم فرما، رحمت فرما، شفقت فرما، آج ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج بڑھاپے کے اندر ہے، تو آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ضعیف ہو چکے ہیں، یہ کمزور ہو چکے ہیں، مولا میری دعا ہے کہ آج ان پر رحم فرما، آج تیری رحمت کی ان پر ضرورت ہے، ان پر رحمت فرما۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، اور یہ دعا آپ بڑھاپے کے اندر بھی ان کے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا دونوں پر رحمت فرما، دونوں پر رحم فرما، جس طرح محبت اور شفقت اور رحم کے ساتھ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے انشکر لی، یہ آیت کریمہ مکمل ہو گئی، پھر فرمایا